أعطيكم مفتاحين للفرج. میں آج آپ کو دو کنجیاں چابیاں عطا کروں گا جس سے تنگی دور ہوگی، کشادگی آئے گی۔ المفتاح الأول 33 مرة كل يوم. پہلی مفتاح، پہلی چابی 33 مرتبہ، والأفضل أن يكون بعد صلاة الفجر. الأفضل، اور افضل یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد، لكن لو جعلتموه بعد أي صلاة معلش. اور اگر آپ کسی بھی نماز کے ساتھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا، بس بعد صلاة الفجر بيكون في تجلي كبير في الرزق من الله تعالى. لیکن نماز فجر کے بعد پڑھنے میں لطف یہ ہے کہ اس وقت میں اللہ کی تجلی کا جو مظہر ہے وہ بہت ہوتا ہے، رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر وطلع يزور بنته سيدة فاطمة. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ تشریف لے گئے اپنی شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے کاشانے پر۔ راح لقاها نايمة بعد الفجر. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز فجر کے بعد آقا کی شہزادی آرام فرما رہی ہیں۔ فأيقظها وقال قومي اشهدي رزق ربك. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی اٹھ جاؤ اور اللہ کا رزق اپنے دامن میں سمیٹو۔ فالأرزاق توزع كل يوم بعد الفجر. رزق بانٹنے والے وہ فرشتے ہر نماز فجر کے بعد رزق کو تقسیم کرتے ہیں۔ هذا الورد 33 مرة بعد الفجر. یہ 33 مرتبہ کا وظیفہ نماز فجر کے بعد خليك قاعد محل الصلاة مستقبل القبلة وانت طاهر. نماز فجر کے بعد اپنے مصلی سے نہ اٹھیں، قبلہ رخ اپنی جگہ پر رہیں اور طہارت کے ساتھ رہیں۔ تمسك مسبحتك اپنی تسبیح کو پکڑ لیں من شان تضبط العدد. تاکہ آپ کی گنتی میں خرابی نہ آئے۔ تعمل هيك وبتغمض عيونك آنکھوں کو بند کر لیں، ہاتھوں کو اٹھا لیں وبتتصل بالسماء. اور اپنے تعلق کو جوڑیں آسمانوں سے۔ غمض عيونك آنکھیں آپ کی بند ہوں تتصل بالسماء قبلة الدعاء. اور آسمانوں کی جانب اپنے تعلق کو جوڑیں کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا قبلہ ہے۔ وبتقول 33 مرة اور آپ پڑھیں 33 مرتبہ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ 33 مرة. 33 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ هذا الدعاء مجرب. یہ دعا تجربے سے ثابت ہے۔ إذا التجأت إلى الله صادقا حيكون نهارك كتير سعيد. اگر آپ اپنا وظیفہ پڑھتے ہوئے اپنے رب پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے پڑھا تو پھر آپ دیکھیے گا اس دن میں آپ پر رب کی کتنی سعادتیں نصیب ہوں گی۔ الورد الثاني بعد صلاة العشاء. اور دوسرا ورد ہے نماز عشاء کے بعد کا، لما بتعتم العين جب آپ نے اپنی کمرے کی لائٹیں بند کر دیں، تمسك المسبحة تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، تتصل بالسماء اور پھر آپ اپنا تعلق آسمانوں سے جوڑیں وتقول 100 مرة. اور اب آپ پڑھیں 100 مرتبہ لا إله إلا أنت سبحانك
إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء انتم بتعرفوا فضله، بس أنا حذكركم. یہ جو دعا ہے یہ آپ جانتے ہیں، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں. سيدنا يونس فالتقمه الحوت وهو مليم. کہ جب سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے آئے، الله قال له للحوت حطه بجوفك أمانة اوعى تاكله. رب ذوالجلال نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ یونس پیارے کی اپنے پیٹ میں حفاظت کر. فات لجوا ظلمات بعضها فوق بعض. اور ایسی تاریکی تھی اس مچھلی کے پیٹ میں کہ تاریکی کے پیچھے تاریکی تھی. ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة السماء. کہ اب ان کی روشنی ختم ہو گئی، پھر سمندر کی اپنی تاریکی تھی، اب مچھلی کے پیٹ میں تھے اور وہ بھی بالکل آخر حصے میں تاریکیوں پر تاریکی تھی. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تو اگر آپ اس تسبیح پڑھنے والے نہ ہوتے تو آپ کو اسی شکم میں رکھا جاتا قیامت تک. لولا هذه الكلمة لبقي في بطن الحوت. تو اگر یہ آیت کریمہ وہ وہاں پر نہ پڑھ رہے ہوتے تو محشر تک رب نے فرمایا آپ وہیں پر جلوہ گر رہتے. كيف جوات البطن حيلتجئ إلى الله؟ خبرني انت. تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مچھلی کے پیٹ میں اس تاریکی میں کس طرح سے وہ اپنے رب سے التجا کر رہے تھے، مجھ کو ذرا تم لوگ بتاؤ. هل سيقول الدعاء من برات قلبه؟ تو کیا وہ دعا ایسے ہی بغیر کسی توجہ کے کر رہے تھے؟ من جوات قلبه. اس وقت میں وہ اپنے دل کی گہرائی سے وہ کر رہے تھے اور دل ان کا خدا کو پکار رہا تھا. لا الہ الا انت سبحانک. اے مالک تیرے سوا کوئی بھی عزت اور پاکی والا نہیں ہے. انی کنت من الظالمین. کہ بے شک مجھ سے جو معاملہ ہوا. فاستجبنا له. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے سیدنا یونس علیہ السلام کی اس پکار کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم. تو ہم نے ان کو اس غم سے دور کیا. وکذالک ننجی المؤمنین. تو اسی طرح ہم نجات دیں گے ایمان والوں کو. هذه عطیہ ربانیہ لکم. تو یہ ہے وہ پیارا عطیہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے.